يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وسرة البطحاء ومصابيح الظلماء وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. درود پڑھیے محمد مومنین صد احترام، پروردگار آپ کی اس پرسداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی فرگزاشت، کوئی کمی، کوئی غفلت ہو جائے اس ذکر میں تو پروردگار اسے معاف فرمائے. مومنین میں صبح آج میری طبیعت مزید کافی خراب ہو گئی اور تقریباً سارا دن سوتے ہوئے گزرا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور جتنے بھی مومن بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور دوسرے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی مجلس صرف آپ کی سہارے پر میں نے پڑھنی ہے ورنہ حالت ایسی نہیں ہے. جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں در زہرہ سے بٹنے والے کا رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں پروردگار ان کے روزگار کو، کاروبار کو ترقی استحکام عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں پروردگار بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا. پروردگار ہماری مومنہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئیں مگر ابھی تک رشتے نہیں لگے، پروردگار تجھے حسین کی ان بچیوں کا واسطہ جو کربلا کے میدان میں گھوڑے کے ٹاپوں تلے پامال کر دی گئی، پروردگار ہماری مومنہ بچیوں کو جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کا کر دے. ہمارے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو کیریئر بنا رہے ہیں یا تعلیم میں مشغول ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پروردگار دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما. پروردگار پاکستان کو سلامتی امن اور استحکام عطا فرما. قصر مسیب کے جتنے مکین ہیں اور جو اس سے متعلقین ہیں اور سرجرہ مسیب صاحب کے جتنے بیٹے، داماد، پوتے، نواسے اور جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں پروردگار ان سب کو جہاں جہاں رہتے ہیں ان کو اپنے آباد اور شاد رکھ. ہر قسم کی پریشانی اور بلاؤں سے ان کو محفوظ رکھ. پروردگار اس مجلس کے اختتام سے پہلے اس میں بیٹھے ہوئے فرش ازا بیٹھے ہوئے تمام مومنین کی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. پروردگار پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما. مسیب صاحب کی قبر کو نور معصومین سے منور فرما. ہمارے وارث کا ظہور فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اب پہلی درود اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ میرے اندر جو ہے وہ ہمت پیدا ہو جائے. صد احترام امامت کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. سورہ النساء 17واں سورہ آیت کا نمبر 71. وَيَوْمَ
ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم سب کو امام کے ساتھ بلائیں گے، امام ہوں گے قیامت میں، ہم سب کو امام کے، یہی کیسے لگایا آپ نے، قیامت میں ہم سب کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی امام ہوں گے آگے آگے، ماننے والے ہوں گے پیچھے پیچھے۔ اللہ امام ایک کری فیصلہ کر دے گا کہ پیچھے والوں کا کرنا کیا ہے۔ آج تھوڑا سا بول لیجیے گا، میں کہتا کبھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا تھوڑا بیچ میں وقفہ مل جائے گا۔ تو اللہ پہلے امام کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر لے گا کہ یہ پیچھے والوں کا کرنا کیا ہے۔ اس لیے سارے مسلمان لڑنا جھگڑنا چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس کو امام بنایا۔ کہیں کسی غلط آدمی کو تو امام نہیں بنا لیا۔ امام وہ ہو جو جنت میں لے جائے، بلا وجہ خوار نہ کروائے۔ مگر ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے جسے امام بنایا وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، بعد میں معلوم چلا وہ خود جہنم کا ٹکٹ کٹائے ہوئے بیٹھا ہے گا۔ تو امام کس کو، یعنی امام جو بنائے تو دیکھیں اعمال کا دار و مدار امام پر ہے، اعمال بعد میں دیکھے جائیں گے، شفاعت کا عمل بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ بندے آئے کس کے پیچھے ہیں گے۔ تو ہر کسی کے پیچھے نہیں لگنا ہے، یہ دیکھنا ہے، مطلب ڈبے کو غلط انجن کے پیچھے لگا دیا کہ یہ انجن جو ہے یہ تو جنت میں جائے گا، وہ جنت میں لے جانے کے بجائے دیوبند لے جا رہا ہے گا۔ تو یہ نہیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے امام کس کو بنایا ہے گا۔ تو امام صحیح تو انجام صحیح۔ اب میں نے ایک آیت جو کل پڑھنی تھی، کل رہ گئی تھی، وہاں سے آج شروع کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آج حدیث میں دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا بتایا ہے کہ امام ہوتا کون ہے۔ کل ہم نے قرآن دیکھا تھا، آج حدیث دیکھیں گے۔ ایک آیت رہ گئی تھی، قرآن میں حشر کے دو منظر بیان ہوئے ہیں۔ ایک منظر تو یہ ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت میں ہر کسی کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ منظر ہوگا عدل الہی میں جانے کا۔ جب عدل الہی میں جائیں گے نا تو امام لے کر جائے گا۔ پھر ایک اور منظر ہے، وہ ہے قبر سے اٹھنے کا وقت کا، کہ جب آدمی قبر سے جو ہے وہ بالوں کو مٹی جھاڑتا ہوا اٹھے گا نا، جب سور پھونکی جائے گی، وہاں ایک اور منظر ہے۔ دو منظر ہے، ایک قبر سے اٹھنے کا منظر، ایک ہے عدل الہی میں جانے کا منظر۔ عدل الہی میں تو جائیں گے امام کے ساتھ، اب جو قبر سے اٹھیں گے تو اس میں کون ہمیں قبر سے اٹھا کر آگے لے جائے گا؟ سورہ مبارکہ قاف، قرآن کا 50واں سورہ، اللہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ ایک سور پھونکی جائے گی جب سب مر جائیں گے، یہ دوسری سور کی بات ہو رہی ہے، دوسری سور پھونکی جائے گی سب زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید، جب دوسری سور پھونکی جائے گی یہی تو وعدہ گاہ کا دن ہوگا۔ اب سارے جو ہے اپنے قبروں سے جو ہے وہ مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس دن ایک ہکانے والا ہوگا جو سب کو ہکاتا ہوا لے کر آئے گا۔ سب نے کہا یہ ہکانے والا ہوگا ہر امت کا نبی۔ جب قبر سے اٹھیں گے تو کون ہکاتا ہوا لائے گا؟ نبی لائیں گے۔ ہکانا جانتے ہیں نا، ہکانا کس کو کہتے ہیں؟ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس میں ہکانے والا آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ آگے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بکریوں کی عادت ہے اگر آگے چلے گا کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے گی، کوئی غار میں گھس جائے گی، کوئی پیچھے سے نکل جائے گی، آخر میں ایک بکری بھی نہیں بچے گی۔ اس لیے ہکانے والا ہوتا ہے پیچھے، نبی ہوگا اپنی امت کے پیچھے
امام ہوگا اپنے ماننے والوں کے آگے. اب جو چپ کر گیا اس کو تو میری ہوا. نبی ہوگا، امام ہوگا آگے، امام کے ماننے والے ہوں گے پیچھے. نبی ہوگا پیچھے، امت ہوگی آگے. وہ ہکاتا ہوا پیچھے سے لے کر آئے گا، اس کے بعد عدل الہی میں امام لے کر جائے گا. یہ نبی آگے کیوں ہوگا، امت اور امام آگے کیوں ہوگا، نبی پیچھے کیوں ہوگا؟ رسول نے کہا اے علی تیری 3 القاب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کیے. انتا سید الوسیین، انتا امام المتقین، انتا قائد الغر المعجلین. اے علی تو وسیوں کا سید ہے، اے علی تو متقیوں کا امام ہے. علی متقیوں کا امام ہے. مولوی کہتا ہے علی کا تقویٰ چیک ہوگا، اور جس پر ایمان رکھنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے. علی ہے سید، علی ہے وسیوں کا امام، علی ہے متقیوں کا، علی ہے وسیوں کا سید، علی ہے متقیوں کا امام، علی ہے روشن پیشانی والوں کا قائد. علی امام بھی ہے، علی سید بھی ہے، علی قائد بھی ہے. سید بھی ہمیشہ کہتے سردار کو سید بھی ہوتا ہے آگے، قائد بھی ہوتا ہے آگے، امام بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے آگے. علی ہوں گے آگے آگے، شیعہ ہوں گے پیچھے پیچھے، امت ہوگی آگے آگے، نبی ہوں گے پیچھے پیچھے. یہ علی آگے کیوں ہوں گے، نبی پیچھے کیوں ہوں گے؟ نبی کو اعتماد نہیں ہے امت پر، اللہ جانے کب چھوڑ کر چلی جائے. وہ جو نماز میں نہ ٹکی وہ حشر میں کیا ٹکے گی؟ نبی کو امت پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے نبی پیچھے ہوگا. علی کو اپنے شیعوں پر اعتماد ہے. یہ قتل ہوئے جب بھی انہوں نے میری ولایت نہ چھوڑی، ان کے گھر جلائے گئے جب بھی ولایت نہ چھوڑی، ان کے بچے مارے گئے جب بھی ولایت نہ چھوڑی، انہوں نے نقصان اٹھایا جب بھی میری ولایت نہیں چھوڑی. اور جنہوں نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا وہ حشر میں کیا چھوڑیں گے؟ اب جملہ دو قیمت لوٹانے سکتے ہیں. نبی کو اپنی امت پر اعتماد نہیں ہے، علی کو اپنے شیعوں پر اعتماد ہے. علی کو اپنے شیعوں پر، نبی کو اعتماد نہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اللہ سورہ جمعہ میں پڑھا ہے نا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. یہ تیرے رسول جب تو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلے جب تجارتی قافلے آتے تھے تو شور مچانے کے لیے کہ علاقوں کے لوگوں کو پتہ چل جائے، سب جمع ہو جائے دیکھیں، تو وہ چمٹے بجاتے ہوئے آتے تھے. اے رسول تو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر تجارتی قافلوں کے چمٹے کی آوازیں آتی ہیں گی، ایک ایک کر کے نکلنا شروع کر دیتا ہے، ایک ایک کر کے نکلنا شروع کر دیتا ہے. وہ جن کے قدم چمٹے کی جھنکار پہ نہیں ٹکے وہ تلوار کی للکار پہ کیا ٹکیں گے؟ وہ تلوار کی للکار پہ کیا ٹکیں گے؟ تو معلوم چلا سارے مسلمان لڑنا چھوڑے اور دیکھے کہ امام کسے بنایا. کل ہم نے قرآن سے دیکھا کہ امام کون ہوتا ہے، آج کیوں نہ ہم خود امام سے ہی پوچھ لیں کہ امام کون ہوتا ہے. آج امام سے ہی پوچھ لیں کہ وہ امام ہوتا کون ہے. امام ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مسجد کی امامت نہیں ہے
جب چاہا رکھ دیا, جب چاہا نکال دیا. یہ کائنات کی امامت ہے. آؤ امام سے پوچھے کہ امام کون ہوتا ہے. میں کسی مولوی کی بات نہیں, عالم کی بات نہیں کر رہا. جس نے یہ امامت بتائی ہے کہ امام کے کیا خصوصیات ہے, وہ کوئی عالم نہیں ہے, وہ ہے باقر العلوم, جو اس نے علم کے خزانے کھود کے نکالے گئے. میرے مولا سے پوچھا کہ اصول کافی میں بھی ہے اور دمِ ثاقبہ کی دوسری جلد میں بھی ہے, مل جائے گا. دمِ ثاقبہ کا تو ترجمہ بھی ہو گیا ہے, بات اصول کافی میں بھی ہے. مولا سے پوچھا, مولا امام جو ہوتا ہے جسے اللہ امام بناتا ہے, جسے مسجد کی ڈریس بناتی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. مولا جسے اللہ امام بناتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے گی, بس سنیے گا, ایسی باتیں ملتی نہیں ہیں سننے سے, توجہ سے سنیے گا اور ساتھ دیجیے گا. مولا یہ جو امام ہوتے ہیں وہ ہوتا کون, جسے اللہ امام بناتا ہے ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, ان میں خصوصیت کیا ہوتی ہیں. مولا نے کہا وَلِلْإِمَامِ عَشْرُ عَلَامَاتٍ, امام میں 10 علامات ہونی چاہیے. 10 علامات ہوں گی تو وہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا. ایک بھی کم ہو گئی تو وہ بندوں کا ہوگا, اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا. کہا مولا وہ 10 علامات کون سی ہیں؟ یولد مطہرا, پیدا ہوتا ہے پاک و پاکیزہ. اذا وقع علی الارض, اذا وقع علی الارض رفع راسه بالشہادتین, جیسے ہی دنیا میں آتا ہے فوراً اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور سر اٹھا کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے, اللہ کے توحید کی گواہی دیتا ہے. تنام عین ولا ینام قلبی ولا یتصاب ولا یتمدع, اس کی بظاہر دیکھنے میں آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں مگر امام سوتا نہیں ہے. اس کے الفاظ سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی رہتی ہے. یرا من قبلہ کما یرا من قدامہ, جیسے وہ آگے دیکھتا ہے امام ویسے پیچھے دیکھتا ہے امام, جیسے آگے دیکھتا ہے امام. معرفت امام بلند کرو, جیسے آگے دیکھتا ہے امام ویسے ہی امام پر پیچھے دیکھتا ہے. اذا لبس رسول اللہ فکانت علیہ وقفا, رسول کے لباس پہنے گا اسے پورا آئے گا, چاہے 5 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, 60 سال کے رسول کا لباس پہنے گا پورا آئے گا. امت کا بندہ اگر لباس پہن لے گا اسے یا تو چھوٹا پڑ جائے گا یا بڑا ہو جائے گا, اور تم رسول کے لباس میں تو فٹ ہوتے نہیں ہو, اور رسول کے تخت پہ کیسے فٹ ہو گئے. رسول کا لباس پہنے گا امام کو پورا آئے گا, کوئی دوسرا پہنے گا یا تو چھوٹا ہو جائے گا یا بڑا ہوگا. جب تک زندہ رہے گا امام عالم ہوگا, یہ نہیں بڑھاپا آ گیا بھول گیا نسیان طاری ہو گیا. آتا عالم ہے, جاتا عالم ہے. 10 خصوصیات مولا نے بتائیں. اب میں لے کر آپ کو چل رہا ہوں, میرا ساتھ دیجیے گا. ایک ہے خصوصیت یولد مطہرا, امام دنیا میں آتا ہے پاک و پاکیزہ آتا ہے. موسیٰ جیسے ہی دنیا میں آئے فوراً فرعون کے مخبروں کو خبر ہوئی, گھر پہ چھاپا پڑا, لیڈی سرجن صاحب تھی, موسیٰ کی ماں کو اللہ نے کہا اسے تنور میں ڈال, موسیٰ کو تنور میں ڈالا, اندر آئے, لیڈی سرجن نے موسیٰ کی ماں کو چیک کیا, ابھی ابھی موسیٰ آئے تھے, کوئی علامت ولادت نہ ملی, کوئی نجاست گھر میں نجاست کی علامت نہ ملی, کوئی ابھی ابھی آئے, اور تمہارا بچہ دنیا میں آئے گھر پاک کرنا پڑتا ہے, یہ آئے کعبہ قبلہ بن جاتا ہے, یہ آتا پاک ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, جیسے دنیا میں آئے سرکار گھر میں آئے, سرکار میں گھر میں
ہوئی تھی، کہا علماء الیہ ابنی، میرا بیٹا مجھے دو۔ فلندر کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی میں نے اسے غسل ولادت دیا نہیں ہے، ابھی میں نے پاک نہیں کیا۔ میرے سرکار جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کے کہتے ان اللہ نزہ، تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہو، تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہو۔ امام دنیا میں آتا ہے، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو صبح و شام بس رات بھر تک اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے آشنا نہیں ہوتی، ساری رات تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ساری رات تسبیح پڑھتے ہیں مصلی چھوڑتے بھی نہیں، پھر بھی باپ بن جاتے ہیں۔ ان کی اولاد کیا تیری طرح دنیا میں آئے گی؟ ان کی اولاد کیا تیری طرح دنیا میں آئے گی؟ دم ایک ثاقبہ میں حضرت محمد حنفیہ کی والدہ ہے بی بی خولا ہے، ابھی مولا کے حرم میں آئی ہیں کچھ ہی دنوں میں۔ ایک دن مولا گھر میں آئے، دیکھا خولا کچھ شرما رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں، پلٹ کے پوچھا خولا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا جی مولا کچھ کہنا ہے۔ کہا بولو کیا کہنا ہے؟ کہا مولا آپ کے حرم میں آنا میرے لیے سعادت تھی، مگر عورت کی سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ماں بنی، مولا ابھی تک میں آپ کے بیٹے کی ماں نہیں بنی۔ کہا مولا اتنی جلدی، مولا اتنی جلدی، آگے ہاتھ بڑھاؤ۔ مولا نے ہاتھ آگے بڑھایا، امام نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا صنع محمدن، محمد کا نور اترے، احمدی محمدن، محمد دنیا میں آئے، محمد حنفیہ دنیا میں آ گئے، وہ جن کے بچے کن فیکون سے بنتے ہو وہ دنیا میں تیری طرح آئیں گے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن جو ہے وہ ظہر سے پہلے امام حسن کی آمد ہوئی، اور میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ بی بی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑی ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ کہا مومنو ایسے امام ملے ہیں سینہ تان کے سنا کیا کرو۔ جب میں نے دیکھا ظہر سے پہلے امام حسن کی آمد ہوئی، اور ظہر کے وقت بی بی مصلی پہ کھڑی، اللہ اکبر، ہمارا بچہ دنیا میں آئے ماں 40 دن تک مصلی پہ نہیں آ پاتی، ہمارا بچہ دنیا میں آئے ماں 40 دن تک مصلی پہ نہیں آ پاتی۔ جن کے بچوں کی آمد ماں سے مصلی چھڑا دے وہ اور ہوتے ہیں، جن کے بچوں کی آمد ماں کی عبادت بڑھا دے وہ اور۔ مولا دنیا میں جو امام ہوتا ہے جب آتا ہے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، وہ امام نہیں ہوتا جسے غسل کے بھی طریقے سکھانے پڑے گا، امام وہ ہوتا ہے جو آتا ہی پاک و پاکیزہ ہے۔ دوسری خصوصیت امام کی کیا ہوتی ہے؟ تنام عینہ ولا ینام قلبہ ولا یتساء ولا یتمتع، بظاہر دیکھنے میں اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر امام سوتا نہیں، نہ اسے جمائی آتی ہے نہ انگڑائی آتی ہے۔ جمائی کب آتی ہے؟ جب بندے کو نیند آ رہی ہو، انگڑائی کب آتی ہے؟ جب سو کے اٹھتا ہے تو سستی ہو رہی ہو، جو سوتے ہی نہیں اسے جمائی انگڑائی کہاں سے آئے گی؟ امام ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں بند ہو دل جاگتا رہے، ہم سوتے ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ امام ہوتا ہے جس کی آنکھیں جاگے، آنکھیں بند
دے رہا ہوں, بڑا دلچسپ ہے, مگر ذرا آپ میرا ساتھ دیجیے گا. ایک نکتہ دیکھا, ایک ہوتی ہے موت, ایک ہوتی ہے نیند. نیند کو کہتے ہیں, نیند کو کہتے ہیں اخت الموت, موت کی بہن. دو بہنیں ہیں, ایک بہن بڑی بہن کا نام ہے موت, چھوٹی بہن کا نام ہے نیند. مستقل نیند ہو تو موت بن جاتی ہے, بے شک عارضی موت ہو تو نیند بن جاتی ہے. بے شک. اللہ روز ہمیں موت کے عمل سے گزارتا ہے. یہ نیند موت ہوتی ہے, اس کے باوجود ہم اپنی نیند سدھارتے ہیں, روز موت کے عمل سے گزرتے ہیں. ایک ہوتی ہے نیند, ایک ہوتی ہے موت. دونوں بہنیں, بڑی ہے نیند, بڑی ہے موت, چھوٹی ہے نیند. مستقل نیند ہو تو موت ہوتی ہے, عارضی موت ہو تو نیند بن جاتی ہے. نیند کہتے کسے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مجلس میں بھی ای اور اس طرح بیٹھ کے سنتے ہیں. آپ پوچھیں کیا آپ سو رہے تھے؟ کبھی سو نہیں رہے تھے, سب سن رہے تھے. یعنی آنکھوں کا بند ہونا نیند نہیں کہلاتا, کان کا بند ہو جانا نیند کہلاتا. اور تھوڑا سا تو ساتھ دے دو, آنکھوں کا بند ہو جانا نیند نہیں کہلاتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے خبریں بھی سنتے نہیں کرتے, کہتا آپ سو گئے, بچے پوچھتے ہیں آپ سو رہے, سو نہیں رہتا, سب سن رہا. آنکھوں کا بند ہونا نیند نہیں ہوتا. کان کا جب سماعت بند ہو جائے تو نیند جو ہوتی ہے وہ وضو کو باطل کر دیتی ہے. وضو کیا, سو گئے, وضو باطل ہو گیا. لیکن اگر آپ کی صرف آنکھیں بند ہوئی اور کان آپ کے سن رہے ہیں تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا. جب کان بھی بند ہو جائے, جب کیا ہوتا ہے وضو باطل. تو نیند کسے کہتے ہیں کہ آنکھوں کے ساتھ سماعت بھی بند ہو جائے, یہ کہلاتی ہے نیند. مستقل ہو جائے تو موت, عارضی ہو تو نیند. آنکھیں بھی بند ہو اور سماعت بھی بند ہو. مولا میری اتنی مدد کر دے کہ میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں. آنکھیں بھی بند ہو, سماعت بھی بند ہو, یہ کہلاتی ہے نیند. میں نے دیکھا ایک بندے کو غسل دیا گیا, پھر کفن دیا گیا, پھر جنازہ اٹھایا گیا, پھر قبر میں لٹایا گیا, اور لٹانے کے بعد کہہ رہے ہیں اسماعیل فہم, سن سمجھ. سن سمجھ, اسے لٹا کر سن. صرف سننے ہی, سنتے تو جانور بھی ہیں, انسانی زندگی کا تعلق سمجھ سے ہوتا ہے. سن سمجھ. وہ قبر میں لٹا کر کہہ رہے علی کے نوکر کو سن سمجھ. اس کا مطلب ہے سماعت موجود ہے, سماعت موجود ہے. وہ جبھی تو سنے گا. وہ جس علی کا نوکر قبر میں سوتا نہیں ہے, اس نوکر کا آقا علی مر کیسے سکتا. امام جو ہے, وہ امام جو ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل نہیں سوتا, امام سوتا نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں سوتا, اس کا لاجک ہے. بعد میں کہ یہ کیا بات کہتی ہے, فطرت ہے, لاجک بتاؤ کیوں نہیں سوتا. جناب موسیٰ کے پاس قوم آئی اور کہا موسیٰ تمہارا اللہ اتنی بڑی دنیا چلاتا ہے تو کبھی اسے نیند بھی آتی ہے, ذرا پوچھ کے بتاؤ. موسیٰ نے سوال کیا, یا اللہ یہ پوچھتے ہیں تجھے کبھی تھکن ہوتی ہے, تجھے نیند آتی ہے. اللہ نے موسیٰ کے پاس فرشتہ بھیجا, تو شیشے کی شیشیاں جو ہوتی ہیں بوتلیں وہ لے کر آئے.
اور کہا موسیٰ اسے پکڑ لو اور خبردار زمین پر نہیں رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے جب تک ہم واپس مانگنے نہ آئے۔ وہ یوں دونوں شیشیاں لے کر بیٹھ گئے، اتنے میں اللہ نے ان پر مشیت کے تحت جواب دینا تھا نا، نیند طاری کر دی۔ جیسے ہی اونگ آئی ہاتھ سے شیشیاں چھوٹی گری ٹوٹ گئی۔ اللہ نے کہا موسیٰ شیشی توڑ دی؟ کہا یا اللہ اونگ آ گئی۔ کہا اے موسیٰ تم دو شیشیاں تو سنبھال نہیں سکتے، اللہ سو جائے تو کائنات کون سنبھالے گا؟ اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی نا، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے۔ افسر اگر چھٹی پر گیا ہو نا تو جو عملہ ہوتا ہے وہ آدھے دن کے بعد آتا ہے، آدھے گھنٹے میں غائب بھی ہو جاتا ہے، افسر ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر افسر موجود ہو اور آ کے 9 بجے بیٹھ جائے، سارا عملہ 8:30 بجے آ جائے گا۔ اللہ جانے کس وقت کون سی فائل مانگ لے، نوکری کا سوال ہے یا حجتیں ہوتی ہیں اللہ کے کارندے۔ وہ سوتا نہیں ہے، یہ سو جائے، اللہ جانے کس وقت حکم آ جائے۔ وہ سوتا نہیں ہے، یہ سو جائے، اللہ جانے کس وقت حکم آ جائے۔ کیونکہ وہ نہیں سوتا تو کارندے کیسے سو سکتے ہیں؟ نہیں سوتے نا۔ امام کون ہوتا ہے جسے نیند نہیں آتی؟ جو سوتا نہیں۔ امام وہ نہیں ہوتا جسے جگانے کے لیے بتانا پڑے الصلاۃ خیر من النوم۔ امام ہوتا ہے جو سوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو سوتا نہیں ہے۔ اور یہ تلاش کرے کائنات میں کوئی امام کی مثال ہے جسے کبھی نیند نہ آتی ہو، جو سوتا نہ ہو، پھر اس امام کے پیچھے چلے۔ وقت گزرتا چلا گیا، عرب کے کفار نے مستقبل کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ رسول کو قتل کر دیں، رسول کو قتل کر دیں۔ فیصلہ طے ہو گیا، چاروں طرف سے رسول کے گھر کو گھیر لیا گیا۔ 70 کافر، 140 آنکھیں رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے۔ رسول نے علی کو بلایا اور کہا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ آج رات۔ کہا سرکار میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں بچ جائے گی۔ علی نے سجدہ شکر کیا، پہلا کائنات کا سجدہ شکر تھا جو یہ علی نے سجدہ شکر کیا۔ میں یہاں سے سوال کرتا ہوں، رسول نے کہا علی خیبر جا کے فتح کر لو۔ علی نے پوچھا میرے جانے سے خیبر فتح ہو جائے گا؟ رسول نے کہا جاؤ بدر میں لڑو۔ علی نے پوچھا بدر میں جب میرے لڑنے سے بدر فتح ہو جائے گا؟ کبھی سوال نہیں کیا۔ آج کہہ رہے ہیں بستر پر سو جاؤ، علی کہہ رہے میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اے علی آج تک تو آپ نے سوال کیا نہیں تھا، یہ آج سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہا مستقبل کا مورخ ہے بددیانت۔ آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول کی جان میرے لیٹنے سے بچی ہے، کسی اور کے ساتھ جانے سے۔ اس کا کوئی اور انتظام کر لیں بھائی۔ میرے لیٹنے سے بچی ہے، رسول کے میرے لیٹنے سے، یعنی جو ہے شب ہجرت کا ہیرو میں ہوں، رسول کے اچھا چاروں طرف سے 70 کافروں نے گھیرا ہوا ہے۔ رسول چلے، ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا شاہت الوجوہ کہہ کے ان کی طرف پھینکی۔ سب نے لکھا جس کی آنکھ میں کنکری گئی نا، رسول کو دیکھ بھی رہا تھا نہیں بھی دیکھ رہا تھا۔ جس کی آنکھ میں کنکری گئی، رسول کو دیکھ بھی رہا تھا نہیں بھی دیکھ رہا تھا۔ رسول آئے
انہیں نظر نہ آئی، رسول جائے انہیں نظر نہ آئی۔ رسول نے یوں کر کے خاک پھینکا، شاہت الوجوہ، جہاں جہاں کنکری گئی رسول آئیں انہیں نظر نہ آئیں، رسول جائیں انہیں نظر نہ آئیں۔ کیوں؟ آنکھ میں کنکری چلی گئی ہے، آنکھ میں کنکری چلی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں علی ہماری مدد کو آتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں مجلس میں ہمارے معصومی، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا 12واں موضوع، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ضرور کوئی کنکری چلی گئی ہے، کوئی کنکری آپ کے بھی آنکھ میں وہاں سے گئی ہے جو ابھی تک آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ رسول چلے، علی لیٹے، یہ علی نے کس کی جان بچائی ہے؟ رسول کی۔ یہ رسول کون ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے رسول کہتے میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اس دن رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے، تو یہ رسول کی جان نہیں بچا رہا، اس کی توحید کو بچا رہا ہے۔ میں کہوں گا سرکار یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، خود چلے گئے، بھائی کو موت کے سائے میں لٹا گئے، اطمینان ہے علی کو نقصان نہیں ہوگا۔ کہا دیکھا نہیں، میں نے اطمینان کر لیا، ایک مٹھی خاک ان پر پھینکی اور یہ خاک کا مقابلہ نہیں کر سکے، جو ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ علی لیٹ گئے، ادھر علی لیٹے، ادھر اللہ نے جبریل کو بلایا، میکائیل کو بلایا۔ یاد ہے نا امام سوتا نہیں ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں سوتا نہیں، بات وہی جائے گی۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، اللہ نے میکائیل کو بلایا، کہا دیکھو علی کو تو میں نے پہلے ہی اپنے بے نیازی کے خمیر سے پیدا کیا ہے، اور اب تو اس کو پورا کا پورا خرید بھی لیا ہے۔ مال اپنا ہو تو بندہ حفاظت کرتا ہے، اور جب اب اس کا کچھ رہا ہی نہیں، آنکھیں اس کی عین اللہ ہو گئی ہیں، ہاتھ ید اللہ ہو گئے ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہو گیا ہے، کان اذن اللہ ہو گئے ہیں، وجود نفس اللہ ہو گیا ہے، بازو قدرت اللہ ہو گیا ہے، سینہ کنز اللہ ہو گیا ہے۔ اپنا تو اس کا کچھ رہا نہیں، پہلے ہی یہ بے نیازی کے خمیر سے بنا ہے، اس نے تو حفاظت کرنی نہیں ہے گی، تم دونوں جاؤ اور جا کر حفاظت کرو۔ جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے۔ یہ شیعہ روایت صرف نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے روایت، یہ روایت کو امام غزالی نے بھی لکھا ہے۔ جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے۔ فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ جو کہ سجدے میں ہے سجدے میں پڑا رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں پڑا رہے گا، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھتا رہے گا۔ عبادت چھوڑتے نہیں نا، اب وہاں سے عبادت چھوڑی، جو رکوع میں تھا رکوع توڑا، تسبیح تھا تسبیح چھوڑا، مصلی پہ تھا مصلی سمیٹا، وہاں سے آیا نا عبادت چھوڑ کر آیا۔ شریعت کا قانون ہے، بڑی عبادت کے لیے چھوٹی عبادت چھوڑی جا سکتی ہے، چھوٹی کے لیے بڑی عبادت نہیں چھوڑی جاتی۔ جو مصلی سمیٹ کر علی کے قدموں میں بیٹھے ہیں تو بتا رہے ہیں وہاں ذکر عبادت تھا، یہاں نوکری عبادت۔ وہاں ذکر عبادت تھا، یہاں نوکری عبادت ہے۔ جبریل بھی آئے،
میکائیل بھی آئے اور علی کے چاروں طرف، علی چادر ڈالے بظاہر سو رہے ہیں، علی کے چاروں طرف پھرتے ہیں اور کہتے ہیں مم مثلو کا یا علی بخن بخن لکا یا علی مم مثلو کا ان اللہ یباہی بکل ملائکہ، اے علی تیرے جیسا کون ہوگا، اے علی تیرے جیسا کون ہوگا، اللہ ملائکہ پر فخر کر رہا ہے، اے علی تیرے جیسا کون ہوگا۔ یہ جملہ تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارے مولا جیسا کون ہوگا، مگر ہمارا کہنا عقیدت ہے، حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے علی، ہم کہتے ہیں جب ہمارے مولا علی جیسا کون ہوگا تو یہ صرف عقیدت میں کہتے ہیں، ہم نے تو سلمان جیسا کوئی نہیں دیکھا، ہم نے تو ابو ذر جیسا کوئی نہیں دیکھا، ہم نے تو مقداد جیسا کوئی نہیں دیکھا، ہم نے تو قمبر جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور ہم نے تو علی کے نوکروں جیسا کوئی نہیں دیکھا، اب ہم کہ ہمارے مولا علی جیسا کون ہوگا، تو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ عقیدت ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا ابھی جبریل میکائیل اے علی تیرے جیسا کون ہوگا، یہ وہ ہے جنہوں نے آدم صفی اللہ جیسا دیکھا، جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ جیسا دیکھا، جنہوں نے عیسیٰ روح اللہ جیسا دیکھا، جنہوں نے نوح نجی اللہ جیسا دیکھا، جنہوں نے عیسیٰ روح اللہ جیسا دیکھا، جنہوں نے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہہ رہے اے علی تیرے جیسا کون ہوگا۔ اور لگاؤ ایف آئی آر، میں بیان کرنے لگا اپنا عقیدہ، اے علی تیرے جیسا کون ہوگا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل، جس نے آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، داؤد کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے علی تیرے جیسا کون ہوگا۔ گویا علی جبریل کہہ رہے ہیں اے علی نہ آدم جیسے تیرے، نہ آدم تیرے جیسے۔ آپ کا عقیدہ مختلف ہے بھائی تو خاموش رہ جاؤ۔ اے علی نہ آدم تیرے جیسے، نہ نوح تیرے جیسے، نہ موسیٰ تیرے جیسے، نہ عیسیٰ جیسے تیرے جیسے، نہ یونس تیرے جیسے، نہ یوسف جیسے تیرے جیسے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی فضائل میں آدم پیچھے تو آگے، موسیٰ پیچھے تو آگے، عیسیٰ پیچھے تو آگے، داؤد پیچھے تو آگے، اور جو آگے ہوتا ہے وہی تو امام ہوتا ہے۔ جو پیچھے ہو آگے ہوتا ہے وہی تو امام ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن اور گزرے، کچھ دن اور گزرے، رسول کے گھر حسین آئے، اللہ نے فرشتوں جبریل سے کہا جا تمام ملائکہ کی فوج لے کر رسول کو مبارکباد دے۔ جبریل چلے فوج لے کر، ایک گھاٹی کے پاس سے گزرے، ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی، گھاٹی میں اترے، اتروس تیرا ابھی سزا مکمل ہوئی نہیں، کہا میری تو نہیں ہوئی، مگر یہ بتاؤ کہ یہ جو تم اتنی فوج لے کر آئے ہو کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا قیامت نہیں آئی؟ اس نے قیامت آیا ہے، قیامت نہیں آئی، حسن قیامت آیا ہے، حسین آیا ہے، کہا مجھے لے چلو شاید مجھے بھی کچھ شفا مل جائے۔ تو اب یہ چونکہ پالوں پر نوچ لیے تھے، گوشت کا لوتھڑا تھا، بالکل یوں گوشت کے لوتھڑے کی طرح اٹھایا، لے کر چلے رسول کے گھر آ کر مبارکباد دی، مبارک ہو رسول آپ کو حسین مبارک ہو۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا فطرس ہے، آیا ہے، اس کو بھی کچھ عطا ہو۔ کہا جاؤ حسین کے جھولے سے مس کرو، حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ اتنی امیدیں لے کر آیا، حسین کا ہاتھ سر پر رکھتے کتنی اس کو آسرا ہو جاتا۔ کہا نہیں جھولے سے مس کرو، لکڑی سے مس کرے۔ کہا عزادارو تمہارا ہی تو فائدہ کر رہے ہیں رسول، بتانا چاہتے ہیں
جس حسین کے جھولے کی لکڑی شفا دے سکتی ہو اس حسین کا تابوت شفا نہیں دے جیسے ہی مس کیا بالوں پر نکلنے لگے جسم بننے لگا مکمل ہوا پر بھی نکل آئے اڑتا ہوا آسمان پہ گیا اور کہہ رہا ہے مم مسلی انا عتیق الحسین میرے جیسا کون ہوگا میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں او میرے جیسا یہ جو فطرس کہہ رہا ہے یہ رضیہ سوسائٹی میں رہنے والوں سے نہیں کہہ رہا کہ میرے جیسا کون ہوگا یہ عرش پر رہنے والے فرشتوں سے کہہ رہا ہے نوری فرشتوں سے کہہ رہا ہے اور کسی فرشتے کی مجال نہیں کہ پلٹ کر گئے اور ہم میں تم میں کیا فرق ہے تم بھی فرشتے ہم بھی فرشتے یہ کہہ رہا ہے سب چپکے ہو کے سن رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا کون ہوگا مجھے حسین نے آزاد کیا مجھ جیسا کون ہوگا مجھے حسین نے آزاد کیا پتہ لگانا جسے علی کا لال عزت دے دے پھر اس جیسا نوریوں میں بھی کوئی نہیں جسے علی کا لال عزت دے دے اب علی جو ہے وہ لیٹے ہیں بظاہر سو رہے ہیں نا اور فرشتے آگے کیا کہہ رہے ہیں بخن لگا یبن ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے علی کا نام نہیں لیا باپ کا نام لیا علی کے باپ کا نام لے کے کتنوں کے باپوں کو آشکار کر دیا رسول نے کہا مقام فخر پر خبردار اپنے کافر ماں باپ کا نام نہ لینا یا مقام فخر پہ کہہ رہے ہو ابو طالب کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے کیوں کہا یہ سونے کی عادت ابو طالبی نے تو ڈالی ہے بستر رسول بخن لگا مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے کس سے کہہ رہے علی سے جو چادر اوڑے ہیں اور بظاہر سو رہے ہیں میں آگے اپنے موضوع پر بظاہر سو رہے چادر اوڑے ہیں اور بظاہر علی سو رہے ہیں اور کہہ رہے اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو میرے برادر محترم اقبال حیدر ندیم صاحب انہوں نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ بھیجا بچے کے ان کی کوئی خوشی تھی ہم نے وہ مٹھائی کا ڈبہ ریسیو کر لیا کچھ دنوں بعد ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا مولانا آپ تو صحیح ماں کے مولانا ہیں پوری ڈبہ کھا گئے اور فون کر کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھیجا کس لیے تھا او بھائی کوئی مبارکبادی بندہ دے دیتا ہے فون ہی کر دیتے کچھ دن ہم نے کہا رہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ اس نے امتحان پاس کیا ہے اور ہم آپ کے گھر آئے بھی تھے بچے نے آپ کے کمرے میں ہمیں بٹھایا آپ سو رہے تھے ہم نے آپ کو مبارکباد دی اور چلے گئے کہنے مولانا کچھ عقل کی بات کرو سوتے کو بھی کوئی مبارکباد دیتا ہے میں آپ کے گھر آؤں میں تو کہا میں نے کل جو تقریر کیسی تھی آپ نے کوئی تقریر ہاں میں آپ کے گھر آیا تھا آپ کو پوری مجلس سنا کے گیا تھا جب آپ سو رہے تھے ابھی دیکھتے کہ سوتے سے بھی کوئی بات کرتا ہے جگا لیتے پھر مبارکباد دے دے علی بظاہر سو رہے ہیں اور ممبر پر تو مولا ہی مدد کرتے ہیں علی بظاہر سو رہے ہیں جبریل مبارکباد دے رہے ہیں اور جبریل اتنی بات تو ہمارے عام آدمی کو اتنی عقل ہے کہ سوتے کو مبارکباد نہیں دی جاتی اسے جگایا جاتا ہے پہلے علی کو جگاؤ پھر مبارکباد دو یہ سوتے کو مبارکباد کیوں دے رہے ہو وہ کہیں گے جانتے ہیں یہ امام ہے اس کا آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا اس کی آنکھیں سوتی ہیں اس کی آنکھیں سوتی ہیں اس کا دل نہیں سوتا بس آخری بات
امام وہ ہوتا ہے جب رسول کا لباس پہنے پورا ہوگا، یعنی امام ہو 8 سال کا اور رسول ہو 60 سال کا لباس، 8 سال کے امام کو پہنا ہو 60 سال کا لباس، 8 سال کے امام کو پورا آ جائے اور 60 سال کا کوئی امت ہی پہنے، یا چھوٹا پڑے گا یا بڑا ہو جائے گا۔ امام ہوتا ہے جسے لباس پورا ہوتا ہے۔ رسول کے انتقال کے بعد کچھ مسلمانوں نے جو ہے وہ عباس رسول کے چچا کے آ کر کہا کہ دیکھیں آپ چچا ہیں، چچا موجود ہے، علی کا داماد ہے، بیٹا ہے نہیں رسول کا کوئی، رسول کی جتنی خاص چیزیں تھیں وہ آپ کی ہوتی ہیں، آپ علی سے مانگ لیجیے، رسول کی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ عباس نے کہا چلو میں مانتا ہوں۔ پورے مدینے میں شام کا اخبار جاری ہو گیا، لوگ اختلاف پیدا کر دیا، اب عباس ڈیمانڈ کریں گے اور جو ہے وہ علی جو ہے وہ رسول کی خاص چیزیں جو ہے وہ دیں گے، پورے جو ہے اس میں یہ بات پھیلی۔ اب رسول کے علی کے پاس اب جناب عباس آئے اور آگے کہا اے علی میں بزرگ ہوں، رسول کی جو خاص چیزیں تھی پرسنل اس پر میرا حق ہے، مجھے دو۔ تو جناب مولا علی نے کہا کہ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، ایک رسول کا گھوڑا ہے، ایک رسول کی زرہ ہے، ایک رسول کا امامہ ہے، ایک رسول کی تلوار ہے، مسجد میں آ جائیے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بھئی آپ مسجد میں آ جائیے، سب کے سامنے بندہ لے کے بھی بعد میں کہتے مجھے تمہیں نہیں، آپ مسجد میں آ جائیے میں آپ کو سب کے سامنے دے دیتا ہوں۔ اب پوری مسجد بھر گئی، کیونکہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے، بندے لڑ رہے ہو بندہ زیادہ کھڑے ہوئے، محبت و پیار کی بات ہو رہی ہے نا، ٹائم نہیں ہے ذرا کبھی ملاقات کریں گے، جھگڑے والی بات میں 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا دیکھتا رہے گا۔ اب سارے آگے چلو بھائی کہ آج جو ہے وہ رسول کا جو پرسنل سامان ہے وہ ڈیلیور ہوگا جناب عباس کو، اور وہ کہہ سکیں گے کہ علی کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ رسول کی وراثت کے ہوتے۔ علی گھر سے لے کر آئے، امامہ لائے، رسول کی زرہ لائے، رسول کی تلوار لائے، رسول کا گھوڑا لائے اور کہا آئیے بیٹھیے۔ سر پر رکھا جناب عباس کے امامہ، کمر پہ ڈالی، جسم پہ پہنائی زرہ، کمر میں ڈالی تلوار، کہا اٹھیے باہر گھوڑا ہے، جائیے بیٹھیے چلے جائیے۔ اب جو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی اب جو اٹھنے کی کوشش کی لگ رہا تھا آسمان سر پہ رکھا ہوا، اچھا بھاری پڑا ہوگا، اچھا بھاری پڑا ہوگا، چلیے چچا میں امامہ اتار دیتا ہوں، امامہ اتارا، کیا آپ اٹھیے، اب اللہ اٹھائے تو بندہ اٹھے، اب پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اٹھ نہیں پا رہے، اچھا چلیے اور کم کر دیتے ہیں، تلوار اتار دی، اب تو صرف ذرا ہے نا، اٹھیے، اب بھی نہیں اٹھ پائے، کہا اچھا ذرا بھی اتار دی، کہا یہ بھی ذرا بھی تو رکھ لو، جب بندہ بیٹھ کے پہن کے اٹھ ہی نہیں سکتا ہے تو لینے کا، اب وہ چلے تو ایک آدمی آیا کان میں کہنے لگا اس کے اندر کوئی لوہا وہا دیا ہوا، مگر باہر گھوڑا ہے اس میں تو کوئی لوہا نہیں رکھ سکتے نا، آپ گھوڑا لے لیجیے، اس میں نے کوئی نہ کوئی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا میں رسول کا گھوڑا لے جا رہا ہوں، کہا چاہیے چچا گھوڑا لے جائیے، اب وہ گھوڑا بھی ایسا پہچانتا تھا، اس نے سارے داؤ پیچ دکھا دیے، جب سارے داؤ پیچ دکھا دیے تو مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے ارے یہ بھی آپ ہی رکھ لیجیے، کہا چچا اب اس طرح نہیں جانا ہے، رک جاؤ۔ پھر علی نے رسول کا امامہ پہنا، رسول کی زرہ پہنی، رسول کی تلوار لٹکائی، گھوڑے پر بیٹھے،
ایک چکر لگا کے واپس آئے, کہا چچا ابھی بھی نہیں جانا, حسن تم آؤ, حسن تم آؤ. حسن کے سر پہ امامہ رکھا, زرہ پہنائی, تلوار لگائی, گھوڑے میں بٹھایا. حسن ایک چکر کاٹ کے واپس آئے, کہا چچا ابھی نہیں جانا, بیٹا حسین ہم وارث ہے, ہم امام. امام ہونا آسان نہیں ہوتا ہے, کائنات کے امام ہے. حجت اللہ علی من فی السماوات والارض, زمین و آسمان پہ جو کچھ بھی ہے 14 اس پر حجت ہے. زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے 14 اس پر حجت ہے. حجت ہے کہ دین پر مصیبت آئی تو 14 نکلی, ورنہ کون نکلا؟ گھر تو لوٹا ابو طالب کا نا, دین تو بچا اللہ کا. ایک روایت میں ہے کہ 2 عرب کے دیہاتی لڑتے ہوئے, ایک ناکا تھا اور 2 دیہاتی تھے, لڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے. یہ کہتا تھا یہ ناکا میرا ہے, وہ کہتا تھا یہ ناکا میرا ہے. ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا, بحث کر رہے تھے. کافی دیر تک جب لڑتے رہے اور بحث کرتے رہے اور ثبوت کوئی نہیں تھا, تو ایک نے کہا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ, ہے تو ناکا میرا ہے, مگر ثبوت میرے پاس بھی نہیں, اس کے پاس بھی نہیں. ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس ناکے کو ذبح کریں, اس کا دل نکالیں, اس میں 2 داغ ہوں گے. اگر وہ داغ نکل آئے تو یہ ناکا میرا تھا, اس سے کہیے اس ناکے کے پیسے مجھے دیں, اور نہ نکلے تو میں جھوٹا, میں اس کو ناکے کے پیسے دوں. رسول نے ناکا ذبح کیا, اس کا دل نکالا, دل میں 2 داغ تھے. رسول نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے دل میں داغ ہے؟ کہا سرکار میں نے اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا, اور مجھے پتا ہے جس کے بچوں کو سامنے ذبح کیا جائے اس کے دل پر داغ ہوتے ہیں. رونے والا مجھے اتنا بتاؤ, کربلا کی ماؤں کے دل پہ کتنے داغ ہیں؟ کربلا کی ماؤں کے دل پہ کتنے داغ ہیں؟ 10 محرم کو امام حسین کا سر کاٹا گیا, لیکن باقی شہداء کے سر 10 محرم کو نہیں کاٹے. 11 محرم کو باقی شہداء کے سر اس وقت کاٹے جب ماں اپنے بیٹے کی بچے کی لاش پر تھی, بیویاں اپنے شوہروں کی لاش پر تھیں, بہنیں اپنے بھائیوں کی لاش پر تھیں. یہ تو میں نے آپ کے دل کی نزاکت دیکھ کر جملہ کہا, ورنہ اصلی جملہ تو یہ ہے جب ماؤں کی گودوں میں بیٹوں کے سر تھے, سر کٹ رہے تھے. جب ماؤں کی گودوں میں بیٹوں کے سر تھے, سر کٹ رہے تھے. جب بہن کی گودوں میں بھائیوں کے سر تھے, سر کٹ رہے تھے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ماؤں نے پھر بچایا نہیں؟ میں کہوں گا نہیں بچایا. آپ مجھے کیوں نہیں بچایا؟ کہ بچاتا آدمی ہاتھوں سے ہے نا, سب کے ہاتھ تو کسے گردن بندھے ہوئے تھے. ہاں, ایک بہن نے جس کا ہاتھ ابھی نہیں بندھا تھا اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی. منقذ ابن ابی مرہ ملعون وحور الامہ میں اس کو ہمارا شہزادہ علی اکبر کا قاتل لکھا ہے, اسی نے سر کاٹا ہے. شیبر نے اس کو کہا کہ جا علی اکبر کا سر کاٹ کے لے کر. یہ اتنا لمبا سا چھرا لیا اس نے اور لے کر چلا. سکینہ نے دیکھا یہ میرے بھائی کی طرف جا رہا ہے. اب بچی کچھ اور تو کر نہیں سکتی تھی, توڑی اس سے پہلے کہ یہ پہنچتا, اس نے جا کے اپنے آپ کو اکبر کی لاش میں گرا دیا. سیدھی طرف سے آگے سر کاٹ کر جاتا. سکینہ اپنا گلا رکھ کر کہتی میرا گلا کاٹ لے, میرے بھائی کا سر نہ کاٹنا, میرے بھائی کا سر نہ کاٹنا. عزاداروں وحشی نے جناب حمزہ کے کلیجے کو کاٹا تھا نا, اس کو
جو ہے وہ نیزہ مارا تھا. جب فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوا, رسول نے کہا اسلام بظاہر تو تسلیم کرتا ہے, تو نے کلمہ پڑھ لیا, میں نے تسلیم کر لیا, مگر اب تو کوشش کر اتنی دور چلا جا, میرے سامنے نہ آنا, تجھے دیکھتا ہوں میرے دل میں درد اٹھتا ہے. اور مجھے اتنا بتاؤ کربلا سے شام تک اکبر کا قاتل جب زینب کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر مسکراتا تھا, اللہ جانے زینب پہ کیا گزرتی. اللہ جانے زینب پر کیا گزرتی تھی. کربلا میں حرم امام حسین میں علی اکبر کی شہادت پڑھنے پر پابند. علماء منع کرتے ہیں حسین کے حرم میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھو. بہت پرانی بات ہے, سید مہدی بحرالعلوم بہت بڑے عالم گزرے ہیں, یہ مجلس سے بھی پڑھتے تھے, قافلہ آتا تھا کہتا تھا تو یہ مجلس پڑھتے تھے. ایک دفعہ ایک قافلہ آیا, ان سے کہا بحرالعلوم مجلس پڑھ دیجئے. یہ آئے, قافلہ سامنے بیٹھا, انہوں نے مجلس شروع کی اور منہ بھر کر کہہ دیا اکبر کے سینے پہ بچ. بس اتنا کہنا تھا, مومنین نے رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے اندر خدام دوڑے ہوئے آئے اور کہا بحرالعلوم مجلس بند کر. بگڑ کر کہتے ہیں میں اتنا بڑا عالم کیا غلط پڑھا. کہا سرکار غلط صحیح کا تو ہم جانتے نہیں, جب سے آپ نے کہا اکبر کو بنچی لگی, حسین کی قبر سے خون کا دریا جاری, حسین کی قبر سے خون کا, حسین کی قبر سے خون کا دریا جاری ہوا. بحرالعلوم روتے ہوئے گھر گئے, سو گئے. رات کو خواب میں دیکھا بی بی سیدہ ہے, ایک پہلو پر ہاتھ رکھے ہے, ماتم کرتی جاتی اور کہتی ہے بیٹا بحرالعلوم حسین کی قبر کے بعد نہ پڑا کر اکبر, حسین کی قبر کے بعد اکبر نہ پڑا کر. روٹے کہا شہزادی میں نے غلط پڑھ دیا. کہا نہ میں سیدہ ہو کے کہتی ہوں جو تو نے پڑھا صحیح پڑھا, مگر جب سے تو نے کہا ہے اکبر کے سینے پر نیزہ لگا, جنت میں کبھی زینب کو غشاتا ہے, کبھی حسین کو غشاتا ہے. زینب ہنس سے جاگتی ہے, رو کر کہتی ہے او میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے تو میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے تو نہیں پالا تھا, میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے تو نہیں پالا تھا. اب یہ منتظر نے ابھی مرہ چلا, سکینہ نے آ کر اپنے آپ کو گرا دیا. اس نے چاہا کہ ادھر سے آ کر اکبر کا گردن کاٹے. بچی نے اپنی گردن رکھ دی, کہا میری گردن کاٹ لے, میرے بھائی کی گردن نہ کاٹنا. میں سہرا سے وعدہ کر کے آئی ہوں اکبر کا خیال رکھوں گی. یہ بائیں طرف آیا, چاہا اکبر کی گردن کاٹے. سکینہ نے بائیں طرف آ کر اپنا سر رکھ لیا, نہ دائیں طرف سے کاٹنے دیا. جب کافی دیر تک یہ کوشش کرتا رہا اور گلا نہیں کاٹ سکا, شمس کو پیغام بھیجا اکبر